یہ کتاب توضیح المسائل، دیکھو یہ کہہ رہا تھا کہ نا کس نے منع کیا، توضیح المسائل سیستانی آپ کے امام کا. جو اشخاص نہ مجتہد ہوں نہ ہی احتیاط پہ عمل پیرا ہوں ہو سکے، ان کے لیے واجب ہے کہ مجتہد کی تقلید کریں. دینی احکام میں تقلید کا مطلب یہ ہے کہ کسی مجتہد کے فتوے پہ عمل کیا جائے. جو شخص مجتہد نہیں ہے اور احتیاط پہ بھی، یعنی سارے مجتہدین کے فتووں پہ عمل نہیں کر سکتا، اس پہ لازم ہے کہ وہ مجتہد کے فتوے پہ عمل کرے، یعنی حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ لوگ کافر ہو، اسی لیے آپ کے کفر کی دلیل ہے. آپ کے توضیح المسائل کا پہلا صفحہ آپ لوگوں کے مشرک ہونے کی دلیل ہے کہ آپ لوگوں نے وہاں پہ فتویٰ نہیں دیا کہ سب مسلمین پہ واجب ہے قرآن و سنت پہ عمل کریں. کہاں لکھا وہاں پہ فتویٰ یہ دیا کہ آپ پہ واجب ہے کہ قرآن ہمارے فتوے پہ عمل کریں. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ کسی مجتہد کے فتوے پہ عمل. ائمہ طاہرین علیہ السلام نے نہیں فرمایا قرآن و سنت پہ عمل کرو. جو فتویٰ دیتا ہے وہ اجماع کے ساتھ فتویٰ دیتا ہے، کوئی حدیث بھی نہیں ہے، وہ اسے اپنے سے فتویٰ دیتا ہے کہ قرآن و سنت چھوڑ ہمارے فتوے پہ عمل کرو. اس کا مطلب ہے وہ مشرک باللہ ہے. اگر یہ تم لوگ کہتے ہو نا کہ احادیث میں ضعیف موجود ہے، تو صحیح حدیث کی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ صحیح حدیث کی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ اگر کہتے ہو نا احادیث مشکل ہے، تو احادیث کی شرح کیوں نہیں لکھی تاکہ لوگ عوام عمل کر لیتے ہیں؟ تم کہتے ہو نہیں ہمارے کلام پہ عمل کرو، اس لیے تم اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے مشکل ہو، مشرک ہو اور شیعوں کے غدار ہو. تم مجتہدین، تم سے بڑھ کر، تم لوگوں سے بڑھ کر ابن تیمیہ ہمارا دشمن نہیں ہے. تم لوگ یزید کے لشکر سے زیادہ تمہارا ضرر زیادہ ہے شیعوں. تم نے شیعوں کو منع کیا، اہل بیت علیہ السلام محروم رکھا اہل بیت علیہ السلام کے فرامین سے. یہ کوئی چھوٹا غداری نہیں ہے. جو شخص شیعوں کو امام زمانہ علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام سے ربط دیتا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا خادم ہے. جو شیعوں کو کاٹ لیتا ہے اہل بیت علیہ السلام سے، کہتا ہے ہمارے کلام پہ عمل کرو، اہل بیت کو چھوڑو، وہ تو ہے ہی کافر. اس کے کافر ہونے میں کیا شک ہے؟ اب آپ کا کفر کا دلیل مل گیا. آپ جائیں نا سیستانی کو بھی لے کر، اس کا جواب نہیں ہے کسی کے پاس.